اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عزیز ساتھیوں، ہم نے پارہ نمبر 21 کا آغاز کیا تھا اور سورہ الروم سٹارٹ کی تھی۔ اس کی ہم نے 27 آیتیں مکمل کی تھیں۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 28 سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے جو خود تم ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ تمہارے کچھ غلام ہوں اور جو کچھ ہم نے تمہیں مال و دولت دے رکھا ہے، اس میں تم اور وہ غلام برابر کے شریک ہو جائیں، تو کیا تم ایسا گوارا کر سکتے ہو؟ تم تو ان سے ایسے ہی ڈرو گے جیسے اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو۔ سمجھنے سوچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے بغیر علم اپنی خواہشات کی پیروی کر رکھی ہے۔ پھر جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اسے کون راہ راست پر لا سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر مرتکز کر دو۔ یہی فطرت الہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی اس خلقت میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی بات پر قائم ہو جاؤ اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو، اور ان مشرکوں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنا دین الگ کر لیا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں۔ پھر جب اللہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو اس وقت ان میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دے رکھی ہے۔ اچھا مزے کر لو، جلد ہی تم حقیقت کو جان لوگے، یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے جو اس شرک کو صحیح بتاتی ہو جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور جب ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ اترانے لگتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آس توڑ بیٹھتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس کا چاہے رزق زیادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے کم کر دیتا ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بھی کئی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پر آیات کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے شرک کی ایک بڑی زبردست مثال پیش کی ہے اور بتایا ہے کہ شرک کیسے بہت بڑی بے انصافی ہے جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرض کرو کہ تمہارے کچھ غلام ہوں، کیا تم ان غلاموں میں اپنا مال و دولت تقسیم کر سکتے ہو، یعنی وراثت میں ان کو اپنا حصہ دے سکتے ہو کہ وہ تمہارے ہمسر بن جائیں؟ حالانکہ تم اس بات سے اس طرح پھر خائف ہو جاؤ گے جیسے تم اپنے بھائی بندوں سے ڈرتے ہو جو پہلے سے تمہاری جائیداد میں پہلے تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ اگر تم اس مشترکہ جائیداد میں کچھ تصرف کرنے لگو تو وہ تمہیں روک بھی سکتے ہیں، تمہارا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں اور مشترکہ جائیداد کو تقسیم کرنے کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگر تم اپنے غلاموں کو اپنی جائیداد میں برابر کا شریک بنا لو تو ان کے تمہارا غلام ہونے کے باوجود تمہیں ضرور ان سے ایسے ہی خطرات لاحق ہو جائیں گے اور تم یہ کام کبھی گوارا نہیں کرو گے۔ حالانکہ یہ غلام انسانیت کے لحاظ سے بھائی بند اور برابر درجہ کے ہی لوگ ہیں۔ اب جو بات تم اپنے لیے گوارا نہیں کر سکتے، یعنی اپنے ساتھ کسی کو شریک برابر کا نہیں ٹھہرا سکتے اپنی مال و دولت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے گوارا کر لیتے ہو کہ اللہ کی مخلوق کو جو نوع کے لحاظ سے بھی اس کے مساوی نہیں بلکہ اس کی مملوک اور مخلوق ہے، اللہ کے اختیارات میں شریک قرار دے دیا جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ سراسر اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر بے انصافی ہے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصل میں ان ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کر رکھی ہے، یعنی شرک کے کاروبار کی بنیاد جو ہے وہ مفاد پرستی ہے، یہ بات اس میں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ ان مشرکوں کو حقیقت کی سمجھ ہی نہیں آتی، بلکہ شرک کے اس دھندے میں ان کے بہت سے دنیاوی مفادات وابستہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح یہ پھر اپنے مجاوروں کو جو ان کے ایسے ہی عقائد کی وجہ سے نصرانے وصول کیے جاتے ہیں، اور یہ ایک انتہائی منافع بخش کاروبار بنا لیا جاتا ہے جس میں کچھ سرمایہ بھی نہیں لگانا پڑتا۔ وہ اپنے مریدوں یا عبادت گزاروں کو کئی قصے کہانیاں گھڑ کر سناتے ہیں، ان کی بزرگی اور ان کی اولیائی کی شان سے دھمکاتے ہیں اور ڈراتے ہیں اور انہیں نذرانے دینے پر مجبور بنا دیتے ہیں۔ نیز یہ لوگ اپنے مریدوں کو شفاعت کی خوشخبریاں بھی سناتے رہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب سے اپنا دامن وابستہ کر لو، ان کی وجہ سے تمہاری شفاعت ہو جائے گی اور آخرت میں تمہاری نجات کی ضامن ہو جائیں گے۔ اسی طرح عابد اور معبود دونوں مذہب کے نام پر حقیقتاً اپنے ہی خواہش نفس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اور اللہ کا تو قانون ہی یہ ہے کہ انسان جس طرح کا طرز زندگی اختیار کرنا چاہے اللہ اسے ویسی ہی توفیق دے دیتا ہے۔ اور جو لوگ نہ خود غور و فکر کریں، نہ انبیاء کی بات مانیں، محض اپنی ہٹ دھرمی ضد اور وہم و گمان پر جمے رہنا چاہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو پھر ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ زبردستی ہدایت دینا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، یکسو ہو کر اپنا رخ اپنے دین پر مرکوز کر دیں، یہی فطرت الہی ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی اس خلقت میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہی درست دین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ جبکہ یہ چیز واضح ہے کہ یہ مشرک اپنے حق میں ایسی تقسیم گوارا نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں اپنے ساتھ کسی کو ہمسر ٹھہرائیں اپنی مال و دولت میں، پھر بھی اگر اللہ کی مخلوق کو اس کا شریک بنا ڈالیں تو اس سے بڑی دھاندلی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کو چاہیے کہ ان مشرکوں کی ان لغویات پر ہرگز توجہ نہ دیں اور دوسرے تمام مذاہب سے اپنی توجہ ہٹا کر صرف دین اسلام یا خالص اللہ ہی کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دراصل ہر بچہ اصل فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات ہر انسان کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ اس کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اس کا بندہ اور غلام ہے، لہٰذا اسے صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہیے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا لیں یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کسی غزوہ میں صحابہ کرام نے مشرکوں کے بچوں کو بھی مار ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے بچوں کو کیوں مار ڈالا؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ مشرکوں کی اولاد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو تم میں عمدہ مسلمان ہیں کیا وہ مشرکوں کی اولاد نہیں ہیں؟ ان حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کی فطرت جو اصلی فطرت ہے انسان کی، اس کے والدین یا ماحول کا گہرا اثر اس پر پڑتا ہے، اور غلط ماحول میں وہ فطرت اصلیہ جو ہوتی ہے وہ دب جاتی ہے۔ اسی دبی ہوئی فطرت سے ماحول کے دباؤ کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا اور کتابیں نازل فرماتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہر انسان کی فطرت میں قبول حق کی استطاعت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ وہ حق کو قبول کر سکتا ہے، اور اسی لیے اسے قبول حق کا مکلف بھی بنایا ہے۔ مگر مثلاً اگر فرعون یا ابو جہل کی فطرت میں یہ استعداد اور صلاحیت ہی موجود نہ ہوتی تو انہیں حق کی طرف دعوت دینا ہی بے معنی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں دعوت دین کا فریضہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کا راستہ اپنا لے اور چاہے تو شیطان کے راستے کو اپنا راستہ بنا لے۔ پھر آگے آیت میں تھا کہ اللہ کی اس خلقت میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، یہی درست دین ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود نہیں بنایا جا سکتا، اور انسان عبد اور غلام ہے۔ اسے کسی طرح یہ سزاوار نہیں کہ وہ اللہ کا نافرمان اور سرکش ہو جائے یا خود ہی معبود بن بیٹھے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس جاندار کو جس حال میں پیدا کیا ہے اسے اسی حال میں رہنے دینا چاہیے۔ یعنی جانوروں کے بچے تندرست اور صحیح شکل و صورت پر پیدا ہوتے تھے تو مشرکین جن جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کرتے ان کے کان چیر دیتے تھے۔
اس کے علاوہ انسانی بچوں کے سر پر کسی کے نام کی چوٹی رکھنا، داڑھی منڈوانا، خوبصورتی کی خاطر جسم کو گودنا یا گدوانا اور اس میں نیلے داغ پڑوانا یا بھی دانتوں میں مصنوعی طریقے سے خلا پیدا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی خلقت میں رد و بدل کرنے میں آتا ہے، جو کہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے بعد کہا کہ یہی درست دین ہے۔ اب یہ درست دین کیا ہے، اس میں چند خاص بہت ہی موٹی موٹی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں جنہیں سب مذاہب والے یکساں تسلیم بھی کرتے ہیں، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ اللہ ہی سب کا خالق ہے، مالک ہے اور حاکم ہے۔ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا سب پر زور چلتا ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، لہٰذا اسی کی تسبیح کرنا چاہیے۔ اسی طرح کسی کے جان و مال کو نقصان پہنچانا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا یا تہمت لگانا، دوسروں سے دغا فریب کرنا سب برا سمجھتے ہیں، اور سچ بولنا، غریب پر ترس کھانا، حقدار کو اس کا حق پورا ادا کرنا سب ہی اس سے بہتر سمجھتے ہیں اور اس کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ یہی سچا دین ہے جسے ہر انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا ہے، اور انہی فطری امور کو پیغمبر بھی یاد دلاتے رہتے تھے۔ لہٰذا جب کسی نے بھی اس فطری دین کے خلاف کوئی غلط رد عمل یا طرز عمل اختیار کر رکھا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسی فطری دین کی طرف واپس لوٹ آئے اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی سے ڈر جائے، اور سب سے بڑی سرکشی اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو پامال کرنا ہے۔ اور چونکہ اللہ سے ڈرنا ایک قلبی عمل ہے، لہٰذا اس صفت کے اظہار کے لیے نماز کو ہمیشگی سے ادا کرتے رہو، اس سے تم میں مزید تقویٰ پیدا ہوگا۔ پھر آگے آیت میں کہا گیا کہ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر کے صرف اسی کو پکارتے ہیں، یعنی جب انسان کو موت سامنے کھڑی نظر آ جاتی ہے یا کوئی اور سخت مشکل پیش آ جاتی ہے تو اس وقت وہ صرف اکیلے اللہ کو پکارتا ہے، بلکہ بعض دفعہ وہ بلا ارادہ اور بے اختیار ہی اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ توحید کی پکار انسان کی فطرت داعیہ ہے اور اس کے دل کی گہرائیوں میں توحید کی شہادت موجود ہے۔ اور اسی طرح انسان کی ایک اور ناشکری کا بھی اس میں ذکر کیا گیا آیتوں میں کہ جب انسان کے پاس خوشحالی کے دن ہوتے ہیں، نعمتیں وافر مقدار میں ہوتی ہیں، تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو یعنی معبودوں کو، فقیروں کو، پیروں کو نظریں نیازیں دینے شروع کر دیتا ہے، اور جب کوئی مشکل وقت آتا ہے یا مصیبت آن پڑتی ہے تو پھر ایک ناشکری مزید یہ بھی کرنے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کی باتیں کرنا لگتا ہے۔ اس کے برعکس مومن کی حالت اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ اس پر خوشحالی کے دن آئیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے آگے پہلے سے زیادہ جھک جاتا ہے، اور جب سختی کے دن آتے ہیں تو نہایت صبر و تحمل سے یہ زمانہ گزارتا ہے اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جس کا چاہے رزق زیادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے کم کر دیتا ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں، یعنی رزق کی کمی بیشی میں اللہ کی ہی مصلحتیں موجود ہیں کہ وہ کس کو زیادہ دیتا ہے اور کس کو کم دیتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو رزق کی کمی بیشی سے ہی آزماتا ہے اور امتحان لیتا ہے، اور کامیاب انسان وہ ہے جو ہر حال میں اخلاق فاضلہ کا مظاہرہ کرے، خوشحالی آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور مزید سرنگوں ہو جائے، اور تنگی کا وقت آئے تو صبر و تحمل سے کام لے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ آیت 38 فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اے مسلمانوں اپنے قرابت والے کو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور جو کچھ تم بطور سود دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال سے تمہارا مال بڑھتا رہے، تو ایسا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے بطور زکوٰۃ دیتے ہو، تو ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دگنا چگنا کر رہے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، روزی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ وہ پاک ہے، اور جو کچھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے بالا تر ہے۔ بحر و بر میں فساد پھیل گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اپنے کمائے ہوئے اعمال ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھا دے۔ شاید وہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں۔ آپ ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، ان میں اکثر مشرک ہی تھے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی توجہ درست اور متوازن دین کی طرف مرکوز کیجیے۔
بیشتر اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر الگ الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو وہ اپنی ہی فلاح کی راہ ہموار کر رہے ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں اپنی مہربانی سے اس کا بدلہ دیں۔ وہ یقیناً کافروں کو پسند نہیں کرتا، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، نیز اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں رواں ہوں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اب یہاں پر آیات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں، مساکین اور مسافروں کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرابت داروں کو، محتاجوں کو اور مسافروں کو بطور صدقہ خیرات کچھ دے دیا کرو، بلکہ یوں فرمایا کہ ان کا حق انہیں ادا کرو، اور اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دہرایا ہے، جس کا واضح طور پر مطلب یہ ہے کہ تمہارے اموال میں ان قرابت داروں اور محتاجوں کا رزق بھی آ گیا ہے، لہٰذا ان کا حق انہیں ادا کر دو، اور اس کی ادائیگی میں کچھ تم پر کوئی احسان نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے سر سے تمہارا اپنا بوجھ اتر جائے گا۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا۔ سود سے قومی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، جبکہ اس کی نسبت زکوٰۃ سے معیشت پھلتی پھولتی ہے۔ یہاں یہ پہلی آیت ہے جو سود کی مذمت کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کی روح سے مسلمانوں کو سود در سود سے روک دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 ماہ پیشتر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے لے کر 281 تک مکمل طور پر سود کو حرام قرار دے دیا گیا۔ چونکہ شراب کی طرح سود بھی اہل عرب کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، لہٰذا ایسی برائیوں کا کلی استحصال بتدریج ہی ممکن تھا۔ آگے آیتوں میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل پیش کیے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو انسان کو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور روزی دیتا ہے اور دوبارہ سے زندہ بھی کرے گا۔ تو سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو یہ سارے کام کر سکے؟ پھر آگے آیت میں کہا گیا بحر و بر میں فساد پھیل گیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ یہاں بحر و بر سے مراد پورا مشرق وسطیٰ بھی ہو سکتا ہے، جو ان دنوں روم اور فارس کی جنگوں کی وجہ سے ظلم اور فساد کی آماج گاہ بنا ہوا تھا، اور عرب کا علاقہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثر عربی قبائل کا پیشہ ہی مار دھار، لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت تھا، اور اس فساد سے محفوظ اگر کوئی جگہ تھی تو وہ صرف اور صرف حرم مکہ کی حدود تھیں، اور اس ظلم و فساد اور طغیانی کی اصل وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ نہ باعث بعد موت یعنی موت کے بعد کی زندگی کے قائل تھے، اور نہ اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی اور جزا و سزا کے۔ لہٰذا ہر شخص اپنی ذاتی اور دنیاوی مفادات کی خاطر دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہر وقت مستعد رہتا تھا، اور نتیجتاً پھر یہ سرزمین ظلم و ستم سے بھر گئی تھی۔ تو ایسے حالات میں پھر اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان لوگوں کو بتا دیں کہ یہ جو ظلم و ستم اور فساد پھیلا رہے ہیں، کیا انہوں نے پہلے والی قوموں کا انجام نہیں دیکھا تھا؟ ان کو چاہیے کہ اس ظلم و ستم کو اور فساد کو ختم کر کے ایک اللہ کی طرف یعنی اصل دین فطرت کی طرف لوٹ آئیں، آخرت کی جواب دہی سے ڈر جائیں اور اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ اور آیتوں کے آخر میں پھر سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہی کہا کہ اپنی توجہ اپنے دین فطرت کی طرف لے آئیں، اور اپنے مرنے سے پہلے اپنے شرکیہ عقائد سے کلیتاً دستبردار ہو کر دین فطرت کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ اور یہ بھی کہا کہ کسی کافر کو یہ مجال اس دن نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں جا ملے، بلکہ اس دن ہر شخص کو اپنے وبال کا خود ہی جواب دینا ہوگا، کہ جس نے کفر کیا ہوگا اس کا وبال اسی پر آئے گا، جو نیک عمل کرے گا وہ فلاح کی راہ پائے گا، اور جس نے نیک اعمال کی راہ کو چھوڑ دیا ہوگا یقینی طور پر پھر وہ جہنم کی راہ پائے گا۔ پھر آیتوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے فائدے بتائے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ ہوائیں تو اللہ ہی بھیجتا ہے، اور سوال کیا کہ پھر کیا تم اس نعمت کا شکر بھی ادا کرتے ہو؟ اور کہا کہ اللہ کی ان مہربانیوں کا تقاضا تو یہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ آیت 47 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور آپ سے پیشتر ہم نے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے جو روشن دلیلیں لے کر ان کے پاس آئے، پھر جو لوگ مجرم تھے ہم نے ان سے انتقام لے لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے،
اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھا لاتی ہیں، پھر اللہ جیسے چاہتا ہے اس بادل کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے ٹکڑیاں بنا دیتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے اس میں سے نکل آتے ہیں، پھر جب اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہے بارش برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ اس بارش کے برسنے سے پہلے مایوس ہو چکے تھے۔ اب اللہ کی اس رحمت کے نتائج پر غور کیجئے کہ وہ کیسے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہی مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہی ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوائیں بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پڑتا دیکھیں تو اس کے بعد وہ کفر بکنے لگ جاتے ہیں۔ اے نبی، آپ نہ تو مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیرے بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزور سی حالت سے پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں کمزور اور بوڑھا بنا دیا۔ وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے۔ اسی طرح وہ دنیا میں بھی غلط اندازے لگایا کرتے تھے، اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے تم تو اللہ کے نوشتہ کے مطابق روز حشر تک پڑے رہے، سو یہی ہے حشر کا دن، لیکن تم تو اسے حق نہ جانتے تھے۔ بس اس دن ظالموں کو نہ ان کی معذرت کچھ فائدہ دے گی اور نہ ہی ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اپنے پروردگار کو راضی کر لیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ بھی لے آئیں تو کافی لوگ یہی کہیں گے کہ تم تو جعل سازی کر رہے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو حق بات کو نہیں سمجھتے، لہٰذا آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ آپ کو ہلکا بنا دیں۔ الحمدللہ ہماری سورہ الروم مکمل ہو گئی، اور سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے ہی مزید دلائل پیش کی ہیں اور اپنے رسولوں کو قوموں کی طرف بھیجنے کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ہاتھ روشن دلیلیں یعنی کتابیں بھیجی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانیاں تھیں جس میں سارے معاشرے کو قائم کرنے کے احکامات تھے۔ پھر بھی اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو ان پر ایمان نہ لائے اور اکڑ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب الہی بھیجا، اور ان میں سے جو ایماندار تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بچانا، مومنوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا حق تھا۔ پھر اس کے بعد بارش برسنے کے عمل میں اللہ کی قدرتیں اور حکمتیں بتائی گئیں اور بارش کے خوشگوار نتائج کو بیان کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ نعمت اور زوال نعمت پر ایک دنیا دار کا کردار بتایا گیا۔ ایک دنیا دار پر جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور مگر اللہ کا شکر پھر بھی ادا نہیں کرتا، اور جب اس نعمت کا زوال کا وقت آتا ہے تو اس وقت اسے اللہ یاد تو آتا ہے مگر شکر گزاری کے لیے نہیں، بلکہ اسے کفریہ اور ناشکری کے کلمات کو ہدف بنانے کے لیے۔ پھر آگے انسان کی مختلف حالتیں بتائی گئیں کہ پیدائش کے وقت وہ کمزور ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو قوت بخشتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ سے وہ کمزور ہوتا ہے اور بڑھاپے کی طرف آ جاتا ہے۔ اور لیکن مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بتانے کا کہ انسان ہر حالت میں مجبور اور بے بس ہوتا ہے اور اپنے اختیار سے ان حالتوں میں خود کوئی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے اس کو ساری حالتیں ملتی ہیں۔ پھر آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ اللہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلی حالتیں جو ہم نے ابھی بتائیں وہ تو سب کے لیے یکساں تھیں، لیکن کچھ ایسے امور ہیں جن میں اللہ تعالیٰ خاص انسانوں کو خاص صفات سے نوازتا ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو کمزور الخلقت پیدا کر دے اور اس کے اعضاء کی نشو و نما کی رفتار بہت ہی کم رہ جائے، چاہے تو کسی کو بونا بنا دے، کسی کو مادرزاد اندھا پیدا کر دے، کسی کو بلا کا عقل و فہم عطا کر دے اور اسے ذہین و فتین بنا دے، اور چاہے تو کسی کو بلید الذہن پیدا کر دے۔
پھر چاہے تو کسی پر جوانی اور بڑھاپے کے مراحل آنے ہی نہ دیں اور اس سے بچپن میں ہی اسے موت سے ہمکنار کر دیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک بوڑھا کھوسٹ بستر مرگ پر سال ہا سال ایڑیاں رگڑتا رہے مگر اسے موت نہ آئے، اور چاہے تو کسی کو لمبی عمر بھی عطا کرے اور تندرست و صحت یاب بھی رکھے۔ یہ سب امور اللہ تعالیٰ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہیں اور انسان کا ان میں کچھ بھی اختیار نہیں۔ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس شخص کو کس حال میں رکھنا ہے۔ اور مزید آیتوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ مجرم لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے۔ اسی طرح وہ دنیا میں بھی غلط اندازے لگایا کرتے تھے۔ یہاں پر کافروں کے غلط اندازے جو وہ دنیا اور آخرت کے متعلق لگاتے تھے اس کے متعلق بتایا گیا ہے، اور پھر ان لوگوں کی ان قسموں کے سن کے ایماندار لوگ انہیں کہیں گے کہ یہ گھڑی دو گھڑی کا معاملہ نہیں، تم دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے علم یا لوح محفوظ میں نوشتہ کے مطابق تم قیامت کے دن تک ٹھہرے رہے، اور دیکھو یہ آج قیامت کا دن ہے، اور یہ وہی دن جسے تم ماننے کو قطعاً تیار نہ تھے اور تم اسے جاننا چاہتے بھی نہ تھے۔ اب آج اس چیز کی سزا بھگتو۔ آگے کہا گیا کہ اس دن ظالموں کو نہ ان کی معذرت کچھ فائدہ دے گی، نہ ہی ان سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اپنے پروردگار کو راضی کر لے، کیونکہ قیامت کا دن دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے بدلہ کا دن ہوگا، کوئی عذر معذرت کا دن نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو انہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لو، توبہ استغفار کر لو اور اپنے پروردگار کو راضی اور خوش کر لو، لیکن اس دن ان ظالموں کو یہ بات بھی کوئی نہ کہے گا، کیونکہ عذر معذرت اور توبہ طیب کا وقت صرف دنیا میں ہے، اس کے بعد پھر ان باتوں کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اور سورہ کے آخر میں کہا گیا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے وہ آپ کو ہلکا بنا دیں۔ مطلب یہ کہ موت کے بعد دوسری زندگی میں پیش آنے والے ہر طرح کے حالات سے قرآن کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دیا گیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی بدبخت اپنے انجام سے بے خبر رہنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، اللہ نے تو ہر طرح سے لوگوں پر حجت تمام کر دی ہے، اور ان بدبختوں کی تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ اگر آپ انہیں کوئی حصی معجزہ بھی دکھا دیں تو یہ کہنے لگیں گے کہ یہ بھی کوئی شعبدہ بازی اور فریب کاری ہی معلوم ہوتی ہے، جسے پیغمبر اور اس کے پیروکاروں نے ملی بھگت سے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی تائید و توثیق کر کے ایک دوسروں کو الو بنا رہے ہیں۔ لہٰذا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کی مکاریوں اور سازشوں سے، ان کے مذاق اڑانے سے، ان کی اسلام دشمنی سے اور ایذاؤں سے اور مظالم سے، ان کی منافقانہ رویوں سے، ان کی ان حرکتوں اور کوششوں سے آپ کے پائے ثبات میں لغزش ہرگز نہیں آنی چاہیے، اور ان کو اسی بات کا یقین آ جانا چاہیے کہ آپ اپنے مشن میں صبر و ثبات کا ایسا عظیم پیکر ہیں جسے کسی قیمت پر اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا۔ بے شک اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ سورہ لقمان ہجرت حبشہ سے پہلے 5 نبوی کے اوائل میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں مسلم نوجوانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ انہیں اپنے مشرک والدین کے ساتھ حسن سلوک تو لازماً کرنا چاہیے، لیکن شرک کے مسئلے پر ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے، اور مزید اس سورت میں حضرت لقمان علیہ السلام کی جامع نصیحتیں بیان کی گئی ہیں جو دراصل مومنین کی صفات ہیں۔ آئیے اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں، یعنی وہ لوگ جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اس لیے بیہودہ باتیں خریدتا ہے کہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بہکا دے اور اس کا مذاق اڑائے، ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، اور جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تکبر سے یوں منہ پھیر لیتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں ثقل ہے۔ آپ اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں،
جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو، اور زمین میں سلسلہ ہائے کوہ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے۔ نیز ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ہم نے زمین میں ہر قسم کی عمدہ اجناس اگا دیں۔ یہ تو ہے اللہ کی مخلوق۔ اب مجھے دکھلاؤ کہ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں نے کیا کچھ پیدا کیا ہے؟ کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم صریح گمراہی میں پڑے ہیں۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی جو یہ تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو اللہ یقیناً اس کے شکر سے بے نیاز ہے اور خود اپنی ذات میں محمود ہے۔ اب یہاں پر سورہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت اور رحمت قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ قرآن ایک طرز حیات سکھاتا ہے جو ایک طرف تو آخرت کی فلاح کا ضامن ہے اور دوسری طرف دنیاوی زندگی کے ہر پہلو کے لیے ایسی متوازن اور متناسب راہیں دکھاتا ہے جس سے نہ فرد کے حقوق مجروح ہوتے ہیں، نہ معاشرہ کے، اور وہ ان میں حسین امتزاج پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کی انتہائی رحمت اور مہربانی ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے انسانوں کو ایسی راہیں اور ایسے طریقے بتا دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نیکوکار لوگ جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر اس مقام پر محسنین کی اور سورہ بقرہ میں متقین کی انہی 3 صفات کا ذکر فرمایا ہے، یعنی اقامت صلاح، ایتاء زکوٰۃ اور ایمان بالآخرہ۔ یعنی جس شخص میں کم از کم یہ 3 صفات پائی جائیں، نہ اس کے راہ راست پر ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے اور نہ فلاح یاب ہونے میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے آیت میں ایک لفظ استعمال کیا گیا لہو الحدیث، یعنی وہ من الناس من یشتری لہو الحدیث، لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اس لیے بےہودہ باتیں خریدتا ہے کہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے۔ لہو الحدیث سے مراد ہر وہ بات، شغل یا کھیل یا تفریح ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے یا غافل رکھے۔ ہاں یہ شغل گانا بجانا ہو یا دلچسپ ناول اور ڈرامے ہوں یا کلب گھروں کی تفریحات ہوں یا ٹی وی کا شغل ہو یا ڈرامے ہو اور سینما بینی ہو۔ غرض لہو الحدیث کا اطلاق ان تمام برے کاموں پر ہوتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں اور جن کو دین میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قرآن میں لہو الحدیث کا لفظ گانا اور موسیقی کے لیے آیا ہے۔ نیز آپ فرمایا کرتے تھے کہ گانا بجانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سے گھاس اور سبزہ اگاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اور میرے پروردگار عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں باجوں، گاجوں، ساز، بتوں، سلیبوں اور امر جاہلیت کو ختم کر دوں۔ لہو الحدیث والی آیت کے شان نزول میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو غیر مؤثر بنانے کے لیے جو لوگ ایک قسم کا ادھار کھائے بیٹھے تھے، ان میں سے ایک نضر بن حارث بھی تھا۔ یہ بادشاہوں کے حالات اور رستم و اسفندیار کے قصے سیکھتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی جا کر اپنا پیغام سناتے وہاں یہ شخص پہنچ جاتا تھا اور وہاں جا کر اپنے یہ قصے کہانیاں لوگوں کو سناتا پھرتا تھا، اور پھر لوگوں سے پوچھتا تھا کہ آخر کس بنا پر محمد کا کلام مجھ سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اس شخص نے چند لونڈیاں بھی خرید رکھی تھی۔ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہونے لگتا تو وہ کسی لونڈی کو اس پر مسلط کر دیتا کہ وہ لونڈی اسے کھلائے پلائے اور اس کی فکر کا رخ موڑ دے۔ اسی سلسلے میں پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے مثال جنتوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ سچا کر کے رہے گا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ان بے مثال جنتوں میں رکھے گا۔ اور اس کے بعد بغیر ستونوں والے آسمان کا ذکر کیا گیا اور زمین کا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر کہیں ہچکولے نہ کھائے، ڈول نہ جائے۔ اور پھر یہ بتایا کہ آسمان سے پانی برسانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا حکمت ہے، اور زمین اور اس پر موجود عمدہ اجناس اللہ تعالیٰ نے اگا دی جو تم سب کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہیں۔ اور آخر میں آیتوں کے اللہ تعالیٰ نے سیدنا لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا
انشاءاللہ تعالیٰ سیدنا لقمان علیہ السلام کے متعلق ڈیٹیل ہم اگلے لیکچر میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ الروم جو ہم نے مکمل کی ہے ہمیں اس کے بھی تمام مضامین سے اور اس سورہ کے بھی تمام مضامین سے بہترین سبق حاصل کرنے والا بنائے اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔